الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين میں اپنی پسندیدہ دعا سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. آپ بھی اس پر آمین کہیں اور اللہ سے مانگا کریں. اور اس دعا کو کرنے سے پہلے اس مجلس کو اللہ کے یہاں پروقار پرتاثیر باعث انقلاب بنانے کے لیے ہمارے شیخ مفتی اعظم مفتی محمود صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ فرد اللہ مرجان جب دین کی محفل میں بیٹھا کرو تو 3 اعمال کر کے بیٹھا. کتنے اعمال بھائی؟ 3 اعمال کر کے بیٹھا. نمبر 1 گندے برتن میں کبھی بھی دودھ یا پاکیزہ چیز نہیں ڈالی جاتی. ہمارا جو دل ہے یہ عشق الہیہ کا مرکز ہے, محبت الہیہ کا مرکز ہے. اب اگر اس میں گناہوں کی نجاستیں, نفسانی خواہشات کی گندگیاں, غلط فکروں کے زنگ لگے ہوئے ہوں گے اور پھر آپ محفل میں بیٹھیں گے, ربانی باتیں سنیں گے, علماء کی باتیں سنیں گے, قرآن و حدیث کا عطر اور نچوڑ سنیں گے, اب وہاں تو گنجائش نہیں ہے دور جانے کی. تو کتنا بھی بڑا عالم بیان کرے لیکن زندگی میں تبدیلی آنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبہ ایک ایسا تریاق ہے کہ جو دل کی گندگی کو دور کر دیتا ہے اور دل کو خدا کی محبت کے قابل بنا.
اس لیے بھائیوں یہ جو توبہ ہے اور احساس ندامت ہے، یہ عمل اتنا پسند ہے اس کائنات کے مالک کو، اور فرمایا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ کی ذات عالی نے ارشاد فرمایا، یا داؤد انین المسلمین احب الی من صراخ العابدین۔ اے داؤد، لوگ عبادتوں پر عبادتیں کرتے رہے، ریاضت اور مجاہدے کرتے رہے، لیکن قلب اور نیت کا رخ درست نہ ہو تو یاد رکھنا داؤد، میرے نزدیک پسندیدہ عمل توبہ کرنے والوں کی آہ ہے، توبہ کرنے والوں کی فریاد ہے، توبہ کرنے والوں کا رونا ہے، اس لیے کہ اس توبہ کے اندر عاجزی ہے، اس توبہ کے اندر بندگی ہے، اس توبہ کے اندر خیر ہے۔ وہ توبہ والا سمجھ رہا ہے میرا کوئی مالک ہے۔ بے شک۔ اس لیے بھائیوں، مجموعی اعتبار سے شرمندگی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی۔ کیا کیا ہے میں نہیں کہوں گا، آپ خود سوچو، جوان بھی سوچے، بڑے بھی سوچے، بوڑھے بھی سوچے، یا اللہ زندگی کہاں گزری ہے، میرے مولا اس دل میں کس کس کو بچایا ہے، یہ دل تو تیری ذات کے بچنے کے قابل ہے۔ میرے مولا مجھے احساس ہے، میں اس فکر کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے مولا میں نے اپنے دل کی دنیا کو برباد کر دیا ہے اللہ۔ اس لیے سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں جب مناجات کی، اے اللہ آپ کو کون لوگ پسند ہیں؟ الصائمون، آپ نے فرمایا اللہ۔ الزاہدون، بہت زیادہ زہد کرنے والے، دنیا سے کنارہ کشی، بہت زیادہ تہجد پڑھنے والے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جواب ملتا رہا، ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی ہے۔ جب پوچھا یا اللہ آپ کے سامنے توبہ کرنے والے اور رونے والے کیا آپ کو پسند ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے داؤد، جتنے لوگوں کا تذکرہ تو نے پہلے کیا، انہیں گھمنڈ تھا اپنے روزے پر، انہیں گھمنڈ تھا اپنی نماز پر، انہیں گھمنڈ تھا اپنی تہجد پر، انہوں نے اپنا عمل پیش کیا، ان کے لیے سہارا ان کی نماز تھی، ان کے لیے سہارا ان کا روزہ تھا، ان کے لیے سہارا ان کی تلاوت تھی، لیکن جو رو رہا تھا اس کا سہارا تو صرف اور صرف میری ذات۔ اس لیے مجھے سب سے زیادہ پسند اگر کوئی ہے تو وہ تنہائیوں میں میرے سامنے رونے والا ہے۔ روئے گے نا بھائی؟ انشاءاللہ اپنے رب کو منائیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو سارا جھگڑا جو ہے نا وہ رب اور بندے کے درمیان میں رشتے کے کمزور ہونے کا ہے۔ میں کچھ اور کہنے آیا تھا، اصل میں میری ذہن کی جو مشینری ہے وہ ماحول اور حالات کو دیکھ کر چینج ہو جائے۔ جب میں یہاں پہنچا اور اس کے بعد جو یہاں مجلس ذکر شروع ہوئی اور مختلف لطائف شرعیہ اور روحانیہ کے اہتمام کے ساتھ یہاں مفتی وامد صاحب کی نگرانی میں ایک اصلاح و تربیت کا کام چل رہا ہے، تو مجھے خدا کی قسم صبح گئی، دوپہر گئی، شام گئی، آج بھی میں تقریباً یہ 3را بیان آپ کی نگرانی آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہمت نہیں تھی، لیکن اس کام کی نوعیت کو دیکھ کر میری طبیعت میں ایسی بشاشت آئی، آہا یا اللہ، یہی وہ بنیاد ہے جس پر اس کائنات کا بقا۔
اس کائنات کا استحکام، اس کائنات کی دانائی، اس کی ترقی، اور یہ ذاکرین شہزادے ہیں اللہ کے ساتھ. شہزادوں اور دلہا کی برکت سے ساری کائنات کو روزی دی جاتی ہے، باراتیوں کو روزی دی جاتی ہے. اس لیے ذکر کی عظمت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک مبارک حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، لا تقام الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. یہ کائنات اپنی دانائیاں بکھیرتی رہے گی، یہ آسمان اور چاند اور سورج، یہ انسانیت اور ساری مخلوقات کی خدمت کرتی رہے گی. یہ زمین اپنے اندر سے سب سے نعمتیں، فروٹ، ڈرائی فروٹ اور ساری نعمتیں اور ساری مادیات اور ساری چیزیں نکالتی رہے گی جب تک اس کائنات میں ایک بندہ بھی مجھے یاد کرنے والا باقی رہے گا. تو بتاؤ دنیا یوگی مودی سے چلتی ہے یا ذاکرین سے چلتی ہے؟ یوگی حکمرانوں سے چلتی ہے یا کائنات کا سورج، آسمانوں کا چاند اور زمین کے یہ میوہ جات اور غلے اور یہ طرح طرح کی نعمتیں جو نکل رہی ہیں، یہ دنیا کے حکمرانوں کی حکومت کی وجہ سے نکل رہی ہے یا اہل ایمان اور اہل حق کے دل میں اللہ کی یاد کی وابستہ ہونے کی وجہ سے؟ اس لیے دوستو، میں ایسی تقریر نہیں کرتا کہ کرنے والے کو بھی اسٹیشن کا پتہ نہ ہو کہاں سے ٹرین چلی اور کہاں رک گئی. مجھے تو آپ سے دو ہی بات کرنی ہے، ایک علم اور ایک ذکر. آخری بات، دارالعلوم اشرفیہ دیوبند جس کی خدمت اللہ نے مجھے سپرد کی ہے اور جس کی نسبت اشرف العلماء حضرت اقدس مجدد ملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب ہے. میں بتاؤں گا کون تھا تھانوی، کیا تھی اس کی نسبت اور کیا تھی وہ ذات عالی کی عظمت. اس ادارے سے جو فارغین حضرات ہیں مفتیان کرام، ان کی 6 حضرات کی یہاں دستار بندی ہونی ہے. اس کا ریزن بھی بتاؤں گا یہاں کیوں ہونی ہے. حالانکہ 200 سے زائد مفتیان کرام اس سال الحمدللہ فارغ ہوئے اور 7 تاریخ میں بڑا پروگرام تھا، لیکن ایک مقدرات الہیہ، ایک حادثہ ہو گیا، ایک انتقال، اس کی وجہ سے وہ معاملہ پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم اپنی تاریخوں کے اعتبار سے نہیں تھا کہ ہم کوئی انتظام رکھ سکیں. اس لیے کہ روزانہ تقریباً 2-3 مہینے سے یہی سلسلہ ہے. ابھی 2-3 روز کے بعد اڑیسہ آسام کا سفر ہے اور رمضان تک کوئی وقت نہیں. اس لیے ان حضرات کی خواہش ہوئی مفتی وابل صاحب کی اور دیگر ان کے کچھ ساتھیوں کی کہ اجلاس ہو رہا ہے اور آپ اس میں آ رہے ہیں. مقصد تو آپ ہی کے ہاتھ پہ ہمیں دستار لینا ہے، تو اس لیے وہاں ان تمام حاضرین کی دعا کے لیے ساتھ جو ہے ہمیں دستار فضیلت سے نواز دیا جائے. تو الحمدللہ ادارے کی طرف سے جو کتب کی شکل میں انعام ہے، سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، دستار فضیلت ہے، وہ سب موجود ہے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ وہ عمل بھی ہوگا. میں تو صرف آپ کو 2 ہی بنیادوں پر چند منٹ بات کروں گا. جس عمل کی شروعات اور جس اصلاح و تربیت اور جس پلیٹ فارم کی یہاں الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، بس شریعت مطہرہ کی روشنی میں میں آپ کو اتنی بات بتاؤں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر اور ساری کائنات کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو 2 سلسلے چلے، اس سلسلے کے پلٹ کھولنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دعا کر لیں کہ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی تائید و نصرت بندے سے ہٹتی ہے تو بندہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی نظر سنگلاخ وادیوں اور زمینوں پر بھی پڑتی ہے تو اللہ اسے برکتوں کا گہوارہ بنا کر عالم انسانیت کے لیے مرکز عقیدت بنا دیتا ہے. اس لیے اس دعا کو عظمت کے ساتھ ماننا کریں. اور یہ مجلس ہمیں چونکہ علم اور فکر کی بنیاد پر کرنی ہے، اور یہ مجلس سے
سے ہمیں ایک تہیہ اور ایک جذبہ اور شوق لے کر کے جانا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس رخ پہ ڈالنا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو استغفار کے تریاق سے پاک کیا ہے تاکہ جو بات میں بتاؤں وہ میرے دل میں بھی بیٹھ سکے اور آپ کے دل میں بھی بیٹھ سکے اور آپ اسے تاثیر انقلاب کے ساتھ اپنی زندگیوں میں عمل کی نیت سے لے کر کے جائیں۔ ایک عمل ہے گناہ سے پرہیز اور گناہ سے توبہ، اور دوسرا عمل حضرت فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور آپ کی بات کو کرنے کے لیے ہم چونکہ یہاں بیٹھے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کر کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ اگر درود پاک پڑھ کر بیٹھے گے تو نبی علیہ السلام کی روحانی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی اور ہمارے دلوں کی طرف ہو جائے گی، اور جب ہمارے رشتے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں گے، اللہ اکبر، پھر اتنے قریب نبی کا نظام ہوگا ہمارے جسموں سے، روحوں سے، کہ ایسا محسوس ہوگا کہ روحانی اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی ہمارے اس مبارک صحن مدرسہ میں موجود ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کی روحانی باتوں کو کر رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن ہماری اللہ کے نبی کی اس امت میں، اس امت مسلمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے جھیالے اور علم و معرفت کے شناسہ پیدا کیے، اگر میں آپ کو پڑھتے کھولوں تو آپ حیران ہوں۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی افتخار الحسن صاحب نے مجھے خدمت کرتے ہوئے جب میں آپ کی پنڈلی دبا رہا تھا تو آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، بولے شالی کی یہاں بڑی دولت ہے، اس میں ایک باغ تھا۔ میں نے کہا حضرت پھر؟ کہا اس میں کمبل پوش بزرگ رہا کرتے تھے۔ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ اللہ کے نیک بندے اس امت میں پیدا ہوئے کہ جن کی نظیر دنیا کے دیگر اقوام اور دیگر امتوں میں ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے کبھی لباس پہن لیتے تھے اور کبھی یوں ہی پھرا کرتے تھے، ہمیشہ یوں آسمان کی طرف کو دیکھتے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت اقدس حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حضرت مولانا امین صاحب کاملوی اور حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب کاملوی، یہ تینوں رحمہم اللہ اکابر ایک حدیث کے مسئلے میں آ کر کے ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ سب کا مشورہ یہ ہوا کہ چلو آج کمبل پوش سے جا کر ملیں گے اور اپنی بات رکھیں گے اور ان کا علم کیا کہتا ہے اس حدیث کے بارے میں ان کی رائے مانیں۔ چنانچہ تینوں بزرگ گئے، کرتا پجامہ سفید کی بات، اب وہ اس میں دور سے دیکھ لیا تو دور سے دیکھتے ہی اس کا تیور بدل گیا۔ فوراً اپنے خادم سے کہا، او بھائی دیکھو شریعت والے آ رہے، شریعت والے جلدی سے میرا کمبل لے کے آ۔ چنانچہ کمبل پکایا، لپیٹ لیا اور بہت ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا جلدی بتاؤ بھائی کیوں آئے، کیوں آئے؟ یہ جو مجھوب ہوتے ہیں نا، جو ان کے دل کے رشتے رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے کنارہ کشی ہو جاتی ہے، پھر انہیں دنیا اچھی نہیں لگتی تو پوچھنے لگے کیوں آئے بھائی جلدی؟ کہا جی ہم تو حضرت ایک حدیث کا مطلب پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہم میں آپس میں اختلاف ہوا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے، اس بزرگ نے کہا دیکھ بھائی، نہ میں حدیث کو جانتا ہوں نہ میں قرآن کو جانتا ہوں، میں تو حدیث والے کو قرآن والے کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں تو قرآن والے کو اور حدیث والے کو جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سارے علماء حیران ہیں، کیا بات تھی آپ کی، کیا مسئلہ تھا؟ کہا یہ مسئلہ تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھایا اور اپنے خادم سے کہا کمبل لے کے آؤ۔ خادم کمبل لے کے آیا اور اس نے جو ہے تینوں پہ اٹھا دیا اور اندر جو ہے تین چہرے، تین تو وہ بزرگ ہیں، ایک یہ بوڑھا آدمی ہے، اور جیسے کمبل ڈالا تو ان تینوں بزرگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ گویا کہ وہ جگہ برابر میں جو خالی تھی وہاں میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔
باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد. آپ نے فرمایا دیکھو یہ ہے حدیث والے، یہ ہے حدیث والے، ان سے پوچھ لو حدیث کا مطلب. ان بزرگوں کے لیے تو ایسا جیسے عید ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو بالکل ایسا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجلس میں اپنے قریب. اللہ اکبر اللہ. ان بزرگوں نے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نبی کی زیارت ہو رہی ہے، نبی کو بلند سے نفیس دیکھ رہے ہیں. حدیث بیان کی، مطلب بیان کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. جیسے ہی تشریح فرمائی خادم سے فوراً اس بوڑھے آدمی نے کہا او کمبل کھینچ لے جلدی. جیسے ہی کمبل کھینچا پھر وہی بزرگ ہے، وہی زمین ہے، وہی بوڑھا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے غائب ہے. تو اشرف العلماء حضرت اقدس محرم اسرار شریعت حضرت اقدس حکیم الامت مجدد ملت نے اس رات سے پردہ اٹھایا. لوگوں بدعقیدگی کا شکار نہ ہو جانا. خدا کے نبی اپنی قبر سے نکل کر نہیں آئے تھے، بلکہ بات یہ تھی کہ اللہ نے اس بزرگ کے قوت تصرف سے روضہ رسول اللہ اور سچے طالب علم اور بزرگوں کی برکت سے فاصلے کو کم کر دیا تھا. فاصلے کو کیا کر دیا تھا؟ کم کر دیا تھا. اور نبی کا روزہ ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود ان بزرگوں کو ایسا دکھ رہا تھا جیسا کہ خدا کے محبوب پیغمبر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے. اس لیے بھائیو یہ جو درود میں نے پڑھوایا نا، جو پڑھوانا چاہ رہا ہوں، یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جس کی برکت سے قلوب کے رشتے خدا کے محبوب پیغمبر کے قلب سے دور جاتے ہیں اور ہمارا تعارف. پہلے صوفی اسلام حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نور اللہ مرقدہ بلد اللہ مجہ روضہ رسول اللہ پہ حاضر ہیں. آپ نے دیکھا کہ آسمانوں سے ایک سیلاب ہے انوارات کا اور برکات کا، اور جو روضہ رسول اللہ میں جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد وہاں ایک منظر دیکھا کہ باریک باریک فوارے کی شکل میں شعاعیں نکل رہی ہیں اور اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں. اللہ کے اس منظر کو دیکھ کر دریائے رحمت کے شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم بیداری ہی میں اللہ سے مکالمہ کیا، یا اللہ یہ کیا عمل ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور یہ شعاعیں کہاں جا رہی ہیں. تو اللہ کی طرف سے ارشاد عالی ہوا جو تم بتلانا دیکھ رہے ہو یہ الہام ہوا علی شاہ ولی اللہ پر. یہ ہمارا دریائے رحمت ہے اپنے نبی پر، اور ساری کائنات میں جو درود پڑھنے والے ہیں اور ساری کائنات میں جو حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ جو باریک باریک شعاعیں ہیں، ان سے ان کا رشتہ نبی کے روزے کا رشتہ ان دلوں سے جڑتا ہے کہ نبی پر درود پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو گمراہی سے نکلو، دھوکے سے نکلو. خدا پاک کی قسم عرش الہی اور نبی کا روزہ اور نبی کے روزے میں موجود نبی کی ہستی اس طاقتوں سے بہتر برتر اور ساری دنیا کی سب سے عظیم یہی دو طاقتیں ہیں. اور ان دونوں طاقتوں کو اللہ نے بولا ہمیں ان طاقتوں کے سائے میں اور اس کی جھولی میں رب نے ڈال دیا ہے. ایک طرف ہمارے دلوں کا رشتہ نبی سے ہے اور ایک طرف ہمارے دلوں کا رشتہ عرش الہی سے ہے. یہ رشتے پر جب گرد پڑتی ہے تو امت کا رشتہ آسمان سے ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ جب مجلس میں بیٹھا کرو تو درود پڑھ کے بیٹھا کرو تاکہ نبی کی روحانی توجہ ہو جائے، نبی کی خدمت میں تعارف کرا جائے. کیسے تعارف جائے گا اتنے لوگوں کا؟ ہاں تعارف جائے گا. حدیث شریف میں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی السلام من امتی، کہ ساری کائنات میں لاکھوں کروڑوں فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور جس بندے کی زبان سے
पहुंचाना चाहते हैं ना तारू? इंशाअल्लाह ताला, रोजाना पहुंचाना चाहते हैं ना? इंशाअल्लाह, सुबह शाम पहुंचाना चाहते हैं ना? इंशाअल्लाह, लोगों को जगाना चाहते हैं ना? इंशाअल्लाह, पाक कसरत के साथ पढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह। मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम हैं, आयाद नामी मुहद्दिस, तो उनकी मजलिस में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो कभी जाते नहीं थे, बुढ़ापे में अचानक जाना शुरू कर दिया। तो किसी ने पूछा, हजरत आप तो पहले से बहुत दूर रहते थे और अब पकड़ पकड़ के हम आपको ले जा रहे हैं। तो फरमाया, खुदा के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और ये फरमाया उस मुहद्दिस की मजलिस में जाया कर, इसलिए कि वो मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो महबूबियत की शान है, इसलिए बाबा ने बुलंद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम। और तीसरा अमल हज़रत फरमाते थे कि जब दीन की मजलिस में बैठा करो, पहले इस्तिग़फ़ार करके दिल को धो लिया करो, नबी पर दुरूद पढ़ के कल्ब का रिश्ता नबी के रोजे से, नबी की जात से जोड़ लिया करो। और तीसरी बात फरमाते थे कि अपने आप को दीन का मोहताज समझ के बैठा करो। बेशक हक से समझ के बैठा करो, मोहताज, दीन का मोहताज समझ के बैठा करो। या अल्लाह, तेरे दीन का कोई मसला नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों अगर बददीन हो जाए तो तेरे दीन पर एक जर्रा भी आँच नहीं आएगी, लेकिन या अल्लाह मेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाए। मेरे मौला, मैं तेरे दीन का मोहताज हूँ, हिदायत का मोहताज हूँ। अल्लाह जो बात कही जा रही है, सुनाई जा रही है, अल्लाह उसके एक एक लफ्ज का मेरे मौला मोहताज हूँ। मेरे ज़हन और फिक्र में उस बातों के नूर को उतार दे ताकि मैं अपनी जिंदगी के धारे को तब्दील कर दूं। कर लेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, कौन कौन करेगा बताओ? इंशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। देखो, अब ये तीन अमल होने के बाद मैंने आपसे वादा किया, दो लफ्ज पर बात करनी है, एक इल्म और एक रास्ता, जिक्र और शुक्र, जिक्र और याद हक मंजिल। क्या है भाई? मंजिल, असल रास्ता होता है, असल मंजिल होती है। मंजिल, मंजिल, रास्ता जरिया है, सबब है, और मंजिल में हमें क्या करना है? पहुंचना जाना है, ठहरना है। तो सारी उम्मत, छोटा बड़ा मर्द औरत बच्चे बच्चियां अगर यादें हक के साथ जुड़ेंगे तो गोया ये उम्मत जो है अपनी मंजिल पर पहुंचने का काम कर रही है। और यादें हमसे टूट जाएगी तो ये उम्मत गैरों के हालात का, फितनों का, मॉबलिंचिंग का, प्लानिंग का, मंसूबों का, गलत तस्वीरों का, गलत स्कीमों का शिकार हो जाएगी। और याद हक न होने की वजह से इसका रिश्ता अल्लाह की मददों से टूट जाए। इसलिए भाइयों, यहाँ जो मुबारक अमल हुआ, याद रखिए, इस अमल की बरकत से, इस नक्शबंदी सिलसिले की बरकत से आपके तारों पोत कहाँ से जुड़ते हैं। बस मैं 2 मिनट इसके लिए पर्दा उठाकर और आगे की बात इंशाअल्लाह करूंगा। याद रखिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 वरासतें हम तक पहुंची। क्या वरासतें भाई? 2 वरासत। एक वरासत का नाम है तालीमात, इरशादात, हिदायत, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जो आपने सुनाया, जो आपने उम्मत को काम करने के लिए आकाम और हिदायत किए। एक वो इल्म है जिसको उलूम इलाहिया और उलूम वही कहा जाता है। मैंने सादे से लफ्जों में कहा, एक चीज है तालीमात और एक चीज है कैफियत। कैफियत क्या भाई? तालीमात, कैफियत। तालीमात के महवर मरकज ये मदारिस इस्लामिया हैं, उलमा हैं, और इन दरसगाहों में बैठकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज़ और आपके एक एक उन्वान को सारी जिंदगी के
پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور نسلوں کے دلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور حضرات صحابہ نے تعلیمات نبوت کو ایسا محفوظ فرمایا، اور پھر اس کے بعد محدثین اور مفسرین نے ایسا محفوظ فرمایا کہ زندگیاں کھپا دی، اور اللہ کی ذات عالی نے انہیں ایسے ہی حافظ، ایسے ہی قوا اور ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ ساری دنیا میں صرف اور صرف مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بانی اور جس کے اول دن کی تعلیمات آج تک اسی شان کے ساتھ محفوظ ہیں کہ جس شان کے ساتھ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور جس شان کے ساتھ حضرات صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، اس کے سلسلے میں سب سے بنیادی خدمات ان حضرات علماء کی ہے، خادمان دین کی ہے، محدثین و مفسرین کی ہے، اور اپنے وقت کے متکلمین اور ماہرین کی ہے کہ جن کی برکات سے آج الحمدللہ ہم یہ تک بتا سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی میں کتنے بار سوار تھے، آپ زندگی میں کتنی مرتبہ ہنسے، آپ کی جلوت کیسی تھی، آپ کی خلوت کیسی تھی، آپ بازاروں میں کیسے چلتے تھے، آپ کھانا کیا پسند کرتے تھے، آپ لباس کیسا پہنتے تھے، آپ صبح کو اٹھنے کا کیا معمول تھا، رب کائنات کی بارگاہ میں آپ کی عبدیت کا کیا انداز تھا۔ دنیا میں کوئی میسنجر، کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا ریفارمر آج دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی اس کے ماننے والوں نے محفوظ رکھی ہو، لیکن میں اس دین کا طالب علم ہوں اور اس نبی کو مانتا ہوں کہ اگر آپ نبی کی اندر کی اور تنہائی کی بات کو بھی پوچھنا چاہو گے، وارے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ایک باپ کو نبی کی امت پر، روحانی اولاد پر کھولا، تاکہ کل کو کسی زمانے میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ نبی کا یہ عمل اور نبی کا یہ اسوہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کام انجام پایا علماء اور محدثین اور مدارس اور مکاتب اسلامیہ۔ اور دوسرا پلیٹ فارم جو نبی پاک علیہ السلام سے ہم تک منتقل ہوا وہ کیفیات۔ کیفیات کا کیا مطلب؟ کیفیات کا مطلب یعنی آپ کے دل میں ان نقوش اور ان الفاظ اور احادیث کے علاوہ جو کیفیات بندہ ہونے کی حیثیت سے اور خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ کے کہ اللہ میرے خالق ہے، اس کی حیثیت سے جو کیفیات آپ کے دل میں آتی تھی، مثلاً عطیت، مثلاً تواضع، مثلاً صبر، مثلاً شکر، مثلاً جو ہے اللہ کی ذات عالی پر توکل، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے زہد اور استغنا، یہ وہ کیفیات ہیں، یہ وہ ربانی صفات ہیں کہ جن ربانی صفات کی برکت سے بندہ اور رب کے درمیان میں تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ورنہ تو بھائی اگر ان صفات سے آدمی خالی ہو اور بڑا ہٹا کٹا ہو لیکن اس کا دل ربانی اور عرفانی صفات سے خالی ہو، اس کے اندر غضب ہو، اس کے اندر حسد ہو، اس کے اندر کینہ ہو، اس کے اندر بخل ہو، حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب بخل کرتا ہے تو اللہ اپنی دریائے رحمت اور دریائے رزق کو اس سے روک لیتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کا ریئیکشن ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ تو وہ صفات جن کو کیفیات کہا جاتا ہے، جن کو تصوف کی بنیاد کہا جاتا ہے، جن کیفیات اور صفات کی برکت سے بندہ مومن بنتا ہے۔ ورنہ تو اگر اس کے اندر یہ ایمانی اور ربانی صفات نہ ہو اور وہ بڑھیا کھا رہا، بڑھیا پی رہا، بڑھیا مسجد میں اور لگژری گاڑیوں میں جا رہا ہو، لیکن یاد رکھو اگر اس کے دل یاد حق سے وابستہ اور منور نہیں ہے تو آج یہ بات دلوں پر لکھ لو کہ وہ سڑکوں پر چلتا ہوا، بہترین بیڈ پر لیٹا ہوا، بہترین کھاتا ہوا بھی مردہ دل ہے اور مردہ انسان ہے، اور وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہے۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ وبرک اللہ مرجع ہمارے حلقہ دیوبند میں ایسا عظیم مفسر تھا، آپ فرماتے تھے کہ اگر میں دریا کے کنارے پر بھی کھڑے ہو کے تفسیر کرتا تو دریا کا پانی اس کے عظمت کی وجہ سے رک جاتا۔ یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی راستے میں،
آپ نے فرمایا ان بزرگ نے حضرت شیخ احمد علی لاہوری سے پوچھا ارے احمد علی یہاں انسان کہاں بستے ہیں؟ کیا فرمایا؟ یہاں انسان کہاں بستے ہیں؟ تو حضرت نے یہ فرمایا حضرت یہ سارے مارکیٹ مسلمانوں کی ہے اور یہ سارے دکاندار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب انسانی تو ہے۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے تو کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی بلی نظر آ رہی ہے، کوئی اور لنگور اور بندر کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے بڑا تعجب فرمایا، جب آپ کے تعجب والے چہرے کو اس اللہ والے نے دیکھا تو فوراً اپنا رومال حضرت شیخ احمد علی لاہوری کے چہرے پر ڈال دیا اور سر پہ جیسے ہی ڈالا تو حضرت بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے جو آنکھ کھولی واقعتاً دکانوں پہ دور دور تک جو ہے وہ جانوروں کی قطار ہے، انسان بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا واقعتاً حضرت یہاں تو دور دور تک کوئی بندر ہے، کوئی بلی ہے، کوئی اور جانور ہے، حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ساری مارکیٹ انسانوں سے بھری ہوئی ہے، ارے بھائی یہ اپنے حسد، اپنے کینہ، کم تولنے، جھوٹ بولنے اور غلط عادتوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں انسان کی سطح سے گر چکے ہیں، اور جس جانور کا طرز اور جس جانور کی عادت انہوں نے اختیار کی ہے اللہ نے عالم مثال میں مثال میں اللہ نے ان کو اسی جانور سے تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے بس یہ سبق دے کر کے جا رہا ہوں کہ جن کیفیات اور احساسات اور فکروں پر یہاں اللہ ہو رہی ہے اور نتائج کی روشنی میں محنت ہو رہی ہے، واقعتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیات اور یہی صفات جب بندوں میں منتقل ہوگی تو پھر یہ ماں باپ کو ستانے سے بچے گا، پھر یہ پڑوسی کو ستانے سے بچے گا، پھر یہ غیر کی بیٹی پر ناجائز نکاح ڈالنے سے بچے گا، کسی کے متعلق غلط سوچنے سے بچے گا، کسی کو چوری کرنے سے بچے گا، جھوٹ بولنے سے بچے گا۔ اس لیے بھائیو اس سبق کو اپنی زندگیوں میں دہراؤ، ان اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھو، ان مجالس میں اپنے آپ کو وابستہ رکھو اور یہ یاد رکھو کہ جن بنیادوں پر تم یہاں بیٹھے ہو اس بیٹھنے کے حلقے جگہ جگہ قائم ہونے چاہیے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ جہاں علوم کی حفاظت کرتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ کیفیات کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوتی، نبی کی مجلس سے اٹھتے اور راستے میں کہتے جا رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں منافق جو دل میں بے ایمان ہو اور زبان پر اس کا اظہار کرتا ہو، دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو۔ اب ایک عظیم صحابی جو نبی کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو ساری دنیا روحانیت کے اگر اکٹھا ہو تو نبی کے ساتھ میں جن صحابہ نے جنگ کی تھی ان کے گھوڑوں کے ناک میں جو گرد لگی تھی اس گرد کا جو مقام خدا کی قسم ہے ہماری ساری روحانیت پوری دنیا کی مل کر اس گرد کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن کیا کہے نافق حنظلہ، ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے، حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو کیفیت نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہماری رہتی ہے وہ باہر آ کر بچوں میں، بیوی میں، کاروبار میں نہیں رہتی۔ وہاں دل کرتا ہے رونے کو، وہاں دل کرتا ہے عالم آخرت کے مناظر، اللہ اکبر، اور یہاں آ کر ہم بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو یہ بات تو پوچھنے کی ہے، اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، براہ راست دربار رسالت میں جا کر اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو چنانچہ دونوں گئے، نبی علیہ السلام سے بات اپنی عرض کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حنظلہ جو کیفیت تیرے دل کی یاد حق کے لیے میرے پاس مجلس میں بیٹھ کر رہتی ہے، اگر وہ کیفیت باہر رہنے لگے تو آسمانوں سے فرشتے مسافے کے لیے اترنے لگے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا راز تھا؟ یہ ہوتا کیوں تھا اور یہ اب بھی ہوتا کیوں ہے؟ بات یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ چاند جب نکلتا ہے اور ابتدائی تاریخیں ہوتی ہیں تو سمندر میں جوار بھاٹا نہیں آتی، سمندر میں لہریں زیادہ اونچی اونچی نہیں آتی، اور جس وقت میں 13، 14، 15 یعنی چاند شباب پہ ہوتا ہے تو اس وقت میں ہم نے وہ منظر دیکھا گجرات کی بندرگاہ پہ کہ 15 فٹ 10 فٹ کی لہریں جو ہے اوپر پانی یوں آتا ہے پھر بیٹھتا ہے، پانی یوں چلتا ہے پھر بیٹھتا ہے. کیا راز ہے؟ ہائی ٹائڈ ایک سائنسی فلسفہ ہے کہ جس وقت چاند کی کشش ثقل اس پانی پر پڑتی ہے تو وہ ثقل جو ہے پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جب ہلکی ابتدائی تاریخوں میں ہوتا ہے تو وہ ثقل اتنا نہیں پڑتا، اس لیے سمندر میں اس درجے کی طغیانی نہیں آتی. تو دریائے معرفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود رہتا تھا، اور حضرات صحابہ وہاں بیٹھے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی کے قدم اطہر پر آسمانوں سے اور عرش الہی سے کیا اترتی تھی؟ رحمتیں اترتی تھی، برکتیں اترتی تھی، تو ان کے قلوب میں جوار بھاٹا آ جاتا تھا اور ان کے سامنے آخرت کے مناظر بن جاتے تھے. اس لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کی نیت باندھنے لگے اور تیر یہاں گھسا ہوا تھا، سب نے تیاری کی، سب نے کوششیں کی لیکن نہیں نکلا. آپ نے کیا فرمایا؟ جب میں نماز کی نیت باندھ لوں اس وقت میں میرا تیر نکال لینا. آج کل کے ڈاکٹر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نشے کا انجیکشن لگاتے ہیں. انہیں دریائے معرفت کا اور اللہ کی محبت کا ایسا نشہ ہوتا تھا کہ جب وہ نیت باندھ کر یاد حق میں مستغرق ہوتے تھے تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ تیر نکل رہا ہے کہ تیر لگ رہا ہے. اس لیے بھائیو یہ جو کام ہو رہا ہے اور یہ جو نسبت ہے، یاد رکھو دو باتیں ہیں، ایک نبوت اور ایک ولایت. ایک نبوت اور ایک ولایت. نبوت عطائی چیز ہے، میں چاہوں آپ چاہے یا کوئی اور چاہے، کبھی بھی چاہے لاکھ کوششیں کرے لیکن وہ نبی نہیں بن سکتا. اور ولایت کسبی چیز ہے. کیسی چیز ہے؟ آج آپ عزم و ارادہ اور حوصلہ کر لیں کہ مجھے اتباع سنت کی زندگی گزارنی ہے، تقوی کی زندگی گزارنی ہے، یاد حق کی زندگی گزارنی ہے اور نتائج کی زندگی گزارنی ہے. انشاءاللہ ایک وقت آتے آتے اللہ کی دریائے رحمت جو ہے اپنی طرف کھینچ لے گی اور اپنے مقبول بارگاہ الہیہ بندوں میں اللہ شمار فرما دے گا. تو تیار ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کسبی ولایت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ اگر ولایت حاصل نہیں کریں گے، یاد حق اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے تو یاد رکھو یہ دنیا کی مادیت اور یہ غفلت ہمیں ولی تو بہت دور، مومن تو بہت دور، انسانوں کی صفوں سے بھی خارج کر دیں گے. میں نے منظر سنایا نا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز صاحب جب جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں آتے ہیں تو رومال ڈال لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ لوگ لائن میں قطار لگائے رکھتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ یہ رومال ڈال لیتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی میں انسانوں کے درمیان گزرنا دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں اپنے بھائیوں کو جانور کی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتی. جب میں یہاں آتا ہوں تو یہ لوگ اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے، اپنی غلط جو ہے برائیوں کی وجہ سے، خجلتوں کی وجہ سے، یہ جو اللہ کی یہاں عالم مثال میں جانوروں میں تبدیل ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف ہوئی. اس بات کو اس نے شک کیا تو حضرت نے اپنا رومال ڈالا، اللہ اکبر، کیفیات ہی بدل گئی. اس لیے بھائیوں یہ جو بات ہے، یہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ جو خدا کا دین ہے اور یہ جو ان مدارس سے ہماری دولت جو ہے اللہ کے ان بندوں کے دلوں میں منتقل ہو رہی ہے، دراصل یہی اس کائنات کی بقا کا سامان ہے، یہی اس کائنات کی حفاظت ہے اور یہی اس کائنات میں ہمیں عزت اور افتخار کے ساتھ باقی رکھنے کا سامان ہے. اس لیے بھائیوں یہ ولایت کسبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اپنی
اصلاح و تربیت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہم تک پہنچی اور آپ کی جو ہے کیفیات بھی ہم تک پہنچی. دوسری بات، نبوت عطائی ہے اور ولایت کسبی ہے. اور آخری بات یاد رکھیے، سلسلہ نقش بندیہ اور اسی طرح سے جو اور سلاسل ہیں، ان سلاسل میں دو باتیں ہیں نبی علیہ السلام سے جو جس کے نتیجے میں یہ سلسلے وجود میں آئے. ایک ہے ولایت نبوت اور ایک ہے کمالات نبوت. ولایت نبوت کا جو راستہ ہے، جو مرحلہ ہے، وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے امت تک پہنچا. اور چشتیہ، سہروردیہ اور اسی طرح سے قادریہ، ان تمام سلسلوں میں ولایت نبوت کام کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے بھائی؟ ولایت نبوت کام کر رہی ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے نقش بندیہ کا، اس نقش بندیہ سلسلے میں کمالات نبوت کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. کیا کام کر رہے ہیں؟ کمالات نبوت. اور کمالات نبوت سیدنا ابوبکر صدیق کے واسطے سے کیوں کام کر رہے ہیں؟ بس اس بات سے خاص سے پردہ اٹھا کر. اور یہ بات میں نے اس لیے اللہ نے میرے ذہن میں اس وقت کھولی کیونکہ یہاں میں نے ایک بڑے ذاکرین کا حلقہ دیکھا، تاکہ انہیں ان کا یہ عمل، اس کی عظمت اور اہمیت اور اس کی جڑ اور بنیاد کا پتہ چلے کہ اس عمل کو جو ہم کر رہے ہیں، اس عمل کے تار اور اس عمل کے رشتے کہاں سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ نے بات تو کچھ اور کہنی تھی، لیکن آپ کی طلب کی بنیاد پر اللہ نے ذہن کو اسی طرف چلا دیا. تو کمالات نبوت حاصل ہوئے سب سے زیادہ، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حاصل ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیوں حاصل ہوئے؟ اس لیے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مماثلت، سب سے زیادہ مشابہت اللہ کے نبی سے اگر کسی ذات کو تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مجھے یاد ہے میں پوری دعویٰ میں ایک دفعہ میں نے بریلویوں کے بڑے مجمع میں اولیات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد بیان کیا تھا، صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہی کو آخر کیا کمالات حاصل تھے اور وہ کون سی چیزیں حاصل تھی جو صرف آپ کو تھی اور آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو حاصل تھی. ان میں سے ایک پہلے بالکل مستند انداز بخاری شریف کا آپ پہلا صفحہ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر آپ کو جو ہے نبوت اور اللہ کا پیغام دے دیا تو آپ گھبرائے، چونکہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ کوئی بڑی امانت منتقل ہوئی تو آپ گھبرا گئے اور آ کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جھکا، زمینونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. جب آپ کی گھبراہٹ تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعنا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اے میرے محبوب آقا، آپ کو اللہ ناکام نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. سن لینا میرے اخوانو، آج جو ہمارے یہاں جنگ لڑی ہوئی ہے نا بھائی کی بھائی سے، ہے جی ماموں کی بھانجے سے، بھانجے کی ماموں سے، اور شوہر کی بیوی سے، بیوی کی شوہر سے، اور ہے اولاد کی ماں باپ سے، ماں باپ کی اولاد سے، جو ایک ہمارا اندر سے معاشرہ زخمی ہو گیا اور اللہ کی نظروں سے محروم ہو گیا. سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ اے نبی اللہ، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. وَتَقْسِمُ الْمَعْلُومَ، اور بے روزگاروں کو روزگار دیتے ہیں اور بوجھ والے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ الفاظ سیدہ ماں خدیجہ نے اس کو کہے اللہ کے نبی.
اب سیدنا ابوبکر صدیق کی کیا مشابہت ہے؟ جب آپ ہجرت کر کے مکے کے ماحول سے پریشان ہو کر جا رہے ہیں تو ایک کافروں کا سردار ابن الدغنہ آپ کو ملا اور آپ سے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تمہارا وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں لوگ قرآن نہیں پڑھنے دیتے، دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر ابن الدغنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے متعلق معلوم ہے کیا کہا؟ یہ بیٹھے ہیں علماء، پوچھ لینا، انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ اے ابوبکر، تو ہمارا آقا، ہمارا سردار ہے، تو صلہ رحمی کرتا ہے، تو بندوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو بوجھ والے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ یعنی جو صفات میرے محبوب آقا کی ماں خدیجہ نے گنوائی تھی، وہی صفات ابن الدغنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑا کمال حاصل تھا مشابہت میں اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیت نازل ہوئی، رؤوف رحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ ہمارے پیغمبر مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والے ہیں، بڑا رحم کرنے والے ہیں، بڑے نرم ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے متعلق فرمایا، ابو بکر ارأف بالمؤمنین، ابو بکر